ہم لوگوں کو، بہت سے لوگوں کو سیر کا، سیاحت کا شوق ہوتا ہے، پاکستان کے اندر بھی، پاکستان کے باہر بھی، لیکن اپنے اپنے وسائل ہیں۔ پاکستان کے اندر بھی کچھ لوگوں کے لیے وزٹ کرنا، سیر کرنا، سیاحت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بہرحال کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنے وسائل دیے ہیں کہ وہ پاکستان کے اندر تو کیا دنیا کے کونے کونے تک بھی پہنچ سکتے ہیں، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنی ساری رویداد جو انہوں نے سیاحت کی ہوتی ہے، جو وزٹ کیا ہوتا ہے، کسی مضمون کی صورت میں، کسی ویلاگ کی صورت میں دنیا کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اور کچھ کتابیں بھی لکھ دیتے ہیں جس کو سفر نامہ کہا جاتا ہے۔ ایسا ہی میرے سامنے ایک سفر نامہ ہے، یہ جو چین کو علم سے نسبت ہے، یہ تسنیم جعفری صاحبہ کا لکھا ہوا سفر نامہ ہے۔ اس میں انہوں نے چین کے بارے میں جو کچھ لکھ دیا ہے بڑا ہی زبردست ہے۔ اس کتاب پر پہلے ہم ایک مختصر سا تبصرہ کر چکے ہیں، آج ہم نے اس میں سے انتخاب کیا ہے صرف ایک آرٹیکل کا، اس کا نام ہے ایک ذرا دیوار چین تک۔ چین میں اگر کوئی سب سے زیادہ مشہور چیز ہے، بے شمار ہیں لیکن سب سے زیادہ دیوار چین ہے، تو تسنیم جعفری صاحبہ کی طرف سے بھی دیوار چین کی سیر کی گئی۔ وہ وہاں پہ گئیں، انہوں نے دیوار چین کو دیکھا، دیوار چین کہاں پہ ہے، کیسی ہے، کتنی اونچائی ہے، کتنی لمبائی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ کیا کچھ ہے۔ تسنیم جعفری صاحبہ نے اس بارے میں بہت کچھ بتا دیا ہے۔ کہتے ہیں جس نے دیوار چین نہیں دیکھی اس نے چین نہیں دیکھا۔ بلا شبہ یہ چین کا اہم ترین تاریخی حصہ اور قدیم اثاثہ ہے، جو اس قوم کی عظمت اور طاقت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس حوالے سے بے شمار چینی ایسے ہیں جنہوں نے چین نہیں دیکھا، ان میں میری چینی بھابھی بھی شامل ہیں، اور مجھے چین پہنچتے ہی یہ سعادت حاصل ہو گئی۔ آج اگر گریٹ وال چلنا ہو تو چلو، کیونکہ ویکینڈ ہے، پھر مجھے فرصت نہیں ہوگی۔ اگلے دن ناشتے سے فارغ ہو کر بھائی نے کہا، ناشتہ بہت سادہ، صرف چائے کے ساتھ ڈبل روٹی سے ہوتا تھا۔ ہاں چلیں، میں تو فوراً چلنے کے لیے تیار ہو گئی۔ میں تو ہرگز نہیں جاؤں گی، بھابھی بولی، اور تسنیم کو بھی سفر کی تھکن اتارنے دو، ابھی 2-4 دن ٹھہر کر چلے جانا۔ نہیں، تھکن کیسی؟ میں نے کہا، تو ٹھیک ہے تم لوگ چلے جاؤ، ویسے بھی مجھے تو گریٹ وال دیکھنے کا کوئی شوق نہیں، وہاں ہے کیا، بس چل چل کر تھکتے رہو۔ بھابھی نے کہا، وہ آج تک گریٹ وال نہیں گئی، سفر سے ان کی جان جاتی ہے، وہ تو سوچ کر ہی تھک جاتی ہے کہ سفر پر جانا ہے، اور ہم بہن بھائیوں کی عادت بالکل برعکس ہے، ساری عمر ہی سفر میں گزری ہے، کیونکہ ہمارے ابو اور بھائی گورنمنٹ جاب میں رہے، اور ان کے ٹرانسفر کے ساتھ ساتھ ہم سب بھی سفر کرتے رہے، لیکن شوق سے کیوں کہ نئی نئی جگہیں دیکھنے کا اتفاق ہوتا۔ ویسے بھی کہتے ہیں سفر وسیلہ ظفر ہوتا ہے۔ میں تیار ہو جاؤں؟ میں جلدی سے اٹھی۔ نہیں، ایسے ہی ٹھیک ہو، جلدی چلو ورنہ تیز دھوپ میں گھوما ہی نہیں جائے گا۔ انہوں نے سوچا تھا کہ میں تیار ہونے میں بہت دیر لگاؤں گی۔ میں نے مسکرا کر اپنے کپڑوں کو دیکھا جو رات کو پہن کر سوئی تھی، صرف استری تھوڑی سی خراب ہوئی تھی، باقی ٹھیک تھا۔ میں نے جلدی سے جاگرز پہنے جو رات ہی بھائی نے دلائے تھے، اور سر پر بھابھی کی دی ہوئی پی کیپ پہن لی۔ کیپ اس لیے پہنی تاکہ سر ڈھکا رہے، ورنہ اتنا زیادہ چلنے پھرنے میں دوپٹہ سر پٹکائے رکھنا مشکل ہوتا ہے، لوگ بھی حیرانی سے دیکھتے ہیں۔ ہمارے تو خیر ملبوسات ہی اتنے کلرفل ہوتے ہیں کہ چینی خواتین حیرانی سے دیکھتی ہیں۔ میں بہت سوچ سوچ کر کپڑے لے کر گئی تھی، پھر بھی بھائی بھابھی کہتے رہے کہ یہ دیہاتیوں جیسے رنگین کپڑے کیوں پہنتی ہو۔ 1 صدی کی تکلیفوں اور محنت نے چینی قوم سے یہ رنگینی چھین لی، اب آ کر انہیں عورتوں جیسا لباس پہننے کی اجازت بھی ہے تو انہیں رنگوں کی پہچان بھول چکی ہے۔ زیادہ تر مرد خواتین سفید ٹی شرٹ اور کالی پینٹ پہننا پسند کرتے ہیں، اور یہ امیر لوگوں کی بات ہے، ملٹی کلر ڈریسز شاذ و نادر ہی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ہمیں گھر سے نکلتے نکلتے 12 بج گئے۔ بھائی کو ڈر تھا کہ گرمی میں گھومنا مشکل ہوگا، لیکن ویکینڈ پر گھر سے نکلتے دیر ہو ہی جاتی ہے اگر پہلے سے پروگرام طے کر کے صبح جلدی نہ نکلا جائے۔ بہت پیارا راستہ تھا، جیسے اسلام آباد سے مری جاتے ہوئے نظر آتا ہے۔ گریٹ وال کی جانب جاتے ہوئے علاقہ بتدریج پہاڑی ہوتا گیا، راستے میں بادل آ گئے اور ٹھنڈی ہوا چلنے لگی جیسے کہ ابھی بارش ہو جائے گی۔ یہ بھی میری خوش قسمتی تھی کہ موسم اس قدر خوبصورت اور سہانا ہو گیا، ورنہ جولائی میں 12-1 بجے چلچلاتی دھوپ میں کوئی گھومنے پھرنے کا کہاں سوچ سکتا ہے، اور وہ بھی پہاڑوں کی چڑھائی پر۔ پیدل بہت زیادہ چلنا تھا وہاں پر۔ یہ جگہ بھائی کی رہائش کے قریب تر ہے، یعنی کوئی 1.5-1 گھنٹے کا سفر ہے، ورنہ مین سٹی سے 2 گنا سفر پڑتا
ہوتا ہے، اس لیے بھائی مجھے جلدی یہاں لے آئے تھے۔ حیرت ہے موسم اچانک ہی اچھا ہو گیا، ورنہ اس وقت گریٹ وال پر گھومنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ہم جو گھومنے آئے ہیں، میں نے مسکرا کر کہا، ویسے یہ بات حیرت انگیز ہے کہ ہم یہاں بھی گھومنے گئے، موسم اچانک ہی اچھا ہو گیا، بہت اچھا ہو گیا، جسے سب نے نوٹ کیا کہ پہلے تو بہت گرمی تھی، اچانک ہی موسم خوشگوار ہو گیا۔ 15 جولائی 2023 کے دن جب ہم گریٹ وال پہنچے تو 1:30 بج رہا تھا۔ یہ دیوار کم و بیش 2000 سال پرانی ہے، 13,171 میل اور 21,196 کلومیٹر طویل ہے۔ چین کی حکومت بھی 6 سالہ آرکیالوجیکل سروے کے بعد یہ طوالت مکمل طور پر 2012 ہی میں جان پائی ہے۔ اس کی تعمیر مختلف شہنشاہوں کے دور میں مکمل ہوئی۔ اسکول کے بچے بھی آئے ہوئے تھے، وہاں ان کی اسکول بسیں کھڑی تھی، کچھ لوگ اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی آئے ہوئے تھے جو شاید چیئر لفٹ سے ہی گئے اور آئے ہوں گے۔ چھوٹے بچوں کو لے جانا تو بظاہر بہت خطرناک تھا۔ پہاڑی کے نیچے بہت بڑا پارکنگ ایریا تھا، جہاں بہت سی اسکول بسیں بھی کھڑی تھی۔ ہم نے بھی اپنی کار پارک کر دی۔ آگے آئے تو کہا گیا کہ آگے پیدل نہیں جا سکتے، بس میں جانا ہوگا، اور بس کا ٹکٹ 100 یوان کا تھا، یعنی 4300 روپے کا ایک ٹکٹ۔ بھائی نے 2 ٹکٹ لیا اور ہم بس میں بیٹھ گئے، حالانکہ کچھ لوگ پیدل بھی جا رہے تھے۔ 10-15 منٹ بعد بس نے ایک جگہ اتارا تو آگے چڑھائی اور سیڑھیاں ہی سیڑھیاں تھیں۔ اوپر گریٹ وال تک جانے اور آنے کے لیے چیئر لفٹ بھی تھی، اس کا الگ سے 100 یوان ٹکٹ تھا، جانے کا الگ اور آنے کا الگ۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ جاتے چیئر لفٹ میں ہیں کیونکہ اتنی زیادہ سیڑھیاں چڑھنا مشکل ہوگا، واپسی پر پیدل آئیں گے کیونکہ اترنا آسان ہوتا ہے اور سیر بھی مکمل ہو جائے گی، بھائی نے کہا۔ خیر ہے، چڑھ بھی لیں گے سیڑھیاں، چیئر لفٹ کی ضرورت نہیں، میں نے کہا۔ دراصل اس طرح وقت زیادہ لگے گا، 2 تو بج رہے ہیں، 4 بجتے ہی اندھیرا ہو جائے گا اور 5 بجے سب کچھ بند ہو جاتا ہے، ویسے بھی بارش کے آثار ہیں، بھائی نے کہا۔ عقل مندی اسی میں ہے کہ جاتے ہوئے چیئر لفٹ سے اوپر جائیں اور واپسی پر اگر چل سکیں تو پیدل سیڑھیاں اتر کر آ جائیں، ورنہ چیئر لفٹ سے جانا اور آنا بھی کر سکتے ہیں۔ چیئر لفٹ اس مقام پر پہنچاتی ہے جہاں سے گریٹ وال گزرتی ہے۔ یہ بھائی کا پچھلا سبق تھا کہ انہوں نے جاتے ہوئے آسان راستہ اختیار کیا، ورنہ راستہ بہت طویل اور انسان کم ہمت ہو گئے ہیں۔ پہلے ان کا ایک ساتھی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے تھکن سے بے ہوش بھی ہو گیا تھا۔ واپسی پر دھات کی سلائیڈ بھی تھی جس پر لوگ پھسلتے ہوئے واپس آتے تھے۔ ایک کرسی نما سیٹ دیتے ہیں جس پر آپ بیٹھ کر بیلٹ باندھ لیتے ہیں، لیکن کئی کلومیٹر پھسلتے ہوئے پہاڑوں سے واپس آنا بھی رسکی کام ہے۔ بہت تیزی سے پھسلتے ہوئے نیچے آتے ہیں، آپس میں ٹکراتے بھی ہیں اور ہم انہیں ٹکراتے ہوئے چیخیں مارتے ہوئے دیکھتے ہوئے نیچے آئے۔ ہم میں تھوڑی ہمت تھی، اس لیے واپسی پر پیدل آنے کا سوچا۔ ہم نے چیئر لفٹ کے ٹکٹ لیے اور اس میں بیٹھنے کے لیے قطار میں لگ گئے۔ چیئر لفٹ میں بیٹھنے کا میرا پہلا موقع تھا۔ یہاں چونکہ بیٹھنا ناگزیر تھا اس لیے تیار ہو گئی تھی۔ سنا تھا کہ بہت تیزی سے بیٹھنا پڑتا ہے ورنہ ہم گر سکتے ہیں۔ نیچے گھاٹیاں اور جنگل دکھائی دے رہا تھا۔ خیر میں بآسانی بیٹھ گئی، بہت مزہ آیا، تصاویر بھی اتارتے رہے۔ جب اوپر پہنچے اور چیئر لفٹ رکنے کا وقت آیا تو اسپیکر پر بڑے زور کی آواز آئی، اسمائل پلیز۔ ہم نے سامنے دیکھا تو وہاں ہمارا فوٹو لیا جا چکا تھا۔ جب چیئر سے اتر کر آگے گئے تو وہاں ایک فوٹو کارنر تھا جہاں پوری دیوار جتنی ہماری فوٹو لگی ہوئی تھی جو چند منٹ پہلے ہی انہوں نے لی تھی۔ مجھے بہت حیرت ہوئی اور اپنی بڑی فوٹو دیکھ کر اچھا بھی لگا۔ فوٹوگرافر نے کہا، آپ کی اس تصویر کا پرنٹ فریم کر دیں گے صرف 30 یوان میں۔ مجھے چونکہ اچھی لگی اس لیے بھائی نے اسے پیسے سکین کروا دیے اور چند منٹ میں انہوں نے ہمارا فوٹو فریم میں لگا کر ہمارے ہاتھ میں دے دیا۔ وہاں ہاتھ سے پیسے دینے کا سسٹم ختم ہو چکا ہے۔ موبائل ایپ وی چیٹ چونکہ بینک کا کام بھی کرتا ہے اور یہی آپ کا والیٹ بھی ہے، اس لیے ان کا بار کوڈ ہم اپنے موبائل سے سکین کرتے ہیں تو ہمارے بینک سے انہیں پیسے ادا کر دیے جاتے ہیں، کریڈٹ اور ڈیبٹ کارڈ کی طرح۔ لیکن اب انہیں کسی کارڈ کو بھی ہاتھ میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، موبائل پر سب کچھ ہوتا ہے، صرف بار کوڈ سکین کرنا پڑتا ہے۔ آگے ہم خود ہی چل کر گئے۔ اوپر پہاڑ پر دیواریں چین تھی، سیڑھیاں چڑھ کر اوپر گئے۔ بالکل پرانے قلعہ کی دیوار جیسی اندازاً 20 فٹ چوڑی دیوار ہے جس پر اب تک کروڑہا سیاحوں کے قدم پڑ چکے ہیں۔ دیوار کے برجوں کے درمیان کہیں کہیں سیڑھیاں بھی بنائی گئی ہیں جو ہمیں دیوار تک رسائی دیتی ہیں۔ ایک چوکی سے دوسری چوکی تک کوئی 100 گز کا فاصلہ ہوگا۔ ہم 1 کلومیٹر تک دیوار پر چلے، اس کے برج اور چوکیاں دیکھی۔ اب آگے جہاں تک آپ جا سکتے ہوں یا وقت ہو تو جایا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ آگے بھی ایسی ہی لامتناہی دیوار اور برج تھے اور ہماری گاڑی اسی طرف کھڑی تھی، اس لیے ہم 1-1.5 کلومیٹر
میٹر تک دیکھ کر دیوار سے نیچے آ گئے۔ جو لوگ پیدل اوپر جا رہے تھے وہ ہمیں حسرت سے واپس آتا دیکھ رہے تھے کیونکہ ان کی حالت قابل رحم تھی۔ پتہ نہیں واپس چل کر آ سکے یا انہیں لفٹ چیئر پر آنا پڑا۔ دیوار سے اترنے اور چڑھنے والی سیڑھیاں خاصی بوسیدہ اور سیم زدہ سی تھی، اس لیے بہت احتیاط سے اترنا پڑتا تھا کہ کہیں پھسل نہ جائیں، کیونکہ ہمارے سامنے ہی ایک چینی یہ سیڑھیاں اترتے ہوئے پھسل گیا۔ وہ آخری سیڑھی پر آ کر رکا اور بڑی دیر تک حیرت سے سوچتا رہا کہ یہ ہوا کیا ہے۔ بھائی نے مجھے کہا، بہت احتیاط سے چلنا، تم ہر جگہ گر جاتی ہو۔ میں بہت احتیاط سے سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ نسیم جعفری صاحبہ اپنے سفر نامے، یہ جو چین کو علم سے نسبت ہے، اس کے باب ایک ذرا دیواریں چین تک میں لکھتی ہیں، میں بہت احتیاط سے سیڑھیاں اتر رہی تھی کیونکہ صرف 2-4 فٹ چوڑی سیڑھیاں تھیں اور ایک طرف کھائی تھی، کہیں کہیں دونوں طرف بھی کھائیاں اور گھاٹیاں تھیں۔ زیادہ تر جگہوں پر سیڑھیوں کے دونوں اطراف لکڑی کی باڑ بھی لگی تھی۔ جب ہم تقریباً نیچے اتر آئے اور سکون کا سانس لیا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہوا تو اسی وقت سامنے سے ایک بچہ بھاگتا ہوا آیا۔ اس کے والدین آگے نکل چکے تھے۔ میں اس بچے کو راستہ دینے کے لیے سائیڈ پر ہوئی تو میرا پیر فٹ پاتھ سے نیچے اتر گیا، جس کی وجہ سے میں توازن برقرار نہ رکھ سکی اور دھڑام سے گری۔ بھائی آگے آگے چل رہے تھے، وہ میرے گرنے کی آواز سن کر رکے، پیچھے آ کر مجھے اٹھنے میں مدد دی اور قریبی ایک بینچ پر بٹھایا۔ کہا بھی تھا، دھیان سے چلنا، اتنی خطرناک جگہ ہے، ضرور موبائل پر نظر ہوگی تمہاری، اب یہاں کچھ دیر سکون کرو، زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ یہ بھائی نے مجھ سے پوچھتے ہوئے کہا۔ نہیں، موبائل تو شکر ہے بیگ میں تھا، ہاتھ میں ہوتا تو ٹوٹ جاتا۔ میں تو بہت احتیاط سے ہی چل رہی تھی، آگے سے ایک بچہ بھاگا ہوا آ رہا تھا، اسے راستہ دینے کے چکر میں یہ سب ہوا۔ میں نے اپنی صفائی پیش کی تو میڈم یہاں پہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں، موبائل شکر ہے بیگ میں تھا، ہاتھ میں ہوتا تو ٹوٹ جاتا۔ میڈم کو اپنی ہڈیاں ٹوٹنے کی کوئی فکر نہیں تھی، موبائل کے بچ جانے پر یہ مطمئن اور خوش نظر آئیں۔ تو یہ آپ نے سیر کا لی دیواریں چین۔ اب اس کتاب کی مزید تفصیل تھوڑی سی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ یہ کتاب شائع کی ہے پریس فار پیس پبلیکیشن کی طرف سے۔ یہ پاکستان میں نہیں بلکہ UK میں موجود ادارہ ہے، تو پاکستان سے بھی یہ کتاب مل سکتی ہے اور وہاں سے بھی منگوائی جا سکتی ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک نمبر رکھ دیتا ہوں، 00442036657498۔ اس کے علاوہ بھی کئی نمبر ہیں، یہاں پہ آپ واٹس ایپ کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں، ان کو آپ بتا دیجیے آپ کو کتاب چاہیے، وہ آپ کو کتاب پاکستان سے بھیج دیں گے۔ چارجز وہی ہوں گے جو پاکستان میں ایک جگہ سے دوسری جگہ کتاب منگوانے کے لیے ہوتے ہیں۔ اس کتاب کی قیمت اگر آپ نے وہاں سے خریدنی ہے تو 12 پاؤنڈ ہے، اگر پاکستان سے آپ نے خریدنی ہے تو آپ کو ملے گی 1600 روپے میں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔